بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أقرعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. رواہ ابو داود والترمذی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ آیت سکھائی کہ انی انا الرزاق ذو القوة المتین، کہ میں رزق دینے والا ہوں اور طاقتور ہوں اور متین ہوں، کہ میں ہی رزق دینے والا اور طاقتور اور متین ہوں. یہ جو حدیث ہے اس میں دو مضمون ہیں. ایک تو علمی نقطہ نگاہ سے ہے، انی انا الرزاق ذو القوة المتین، اور انا الرزاق ذو القوة المتین، اور اس طرح کی دیگر روایات ہیں کہ بعض صحابہ کرام قرآن کو کسی اور طریقے سے پڑھتے تھے اور بعض صحابہ کرام قرآن مجید کو کسی اور طریقے سے پڑھتے تھے، اور ہر ایک کا قرآن آگے نقل کرنے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اقرأنی رسول اللہ، مجھے اللہ کے نبی نے یہ آیت ایسے سکھائی. جیسے کہ میں پہلے بھی یہاں بتا چکا ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے تو 7 طریقے سے پڑھا کرتے تھے، 7 انداز سے، کبھی اس انداز سے کبھی اس انداز سے. ہمارے ہاں تو صرف ایک قرأت رائج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مختلف قرأت ہوں گی تو چونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو خواہ فساد ہو سکتا ہے، یا پھر جو پڑھانے والے ہیں، جو نماز وغیرہ پڑھانے والے ہیں، وہ اس علم پہ دسترس نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے بھی صرف ایک قرأت ہوتی ہے. ورنہ قرأت جو ہے وہ قرآن مجید کی 10 طریقے سے ہے، جس کو اصطلاح میں 17 کہتے ہیں، یعنی کہ 7 قرأت اور ہیں اور 3 اور طرح کی قرأت ہیں. ان 3 اور طرح کی قرأت میں یہ والی ایک قرأت آتی ہے جو کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے. جیسے کہ وہ اس طریقے سے نقل کرتے تھے، قل هو اللہ احد، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اس کفوا احد کے اندر مختلف قرأت ہیں کہ ولم یکن له کفوا احد، اور ولم یکن له کفءا، اور ولم یکن له کف کے بعد سکتہ کیا جاتا ہے، جیسے ہم کلا بل رانا کے اندر سکتہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے مختلف قرأت ہوتی ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو بعد میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو صرف ایک قرأت قریش پر جمع کر لیا تھا. تو یہ جو روایت ہے یہ اس کی طرف ایک اشارہ کر رہی ہے جو کہ علمی نقطہ ہے، جو کہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور دوسرا نقطہ جو اس آیت کے اندر ہے، جو اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ انی انا الرزاق، انی انا الرزاق، کہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں کہ جو روزی دیتا ہوں. سمجھ لیں کہ انسان کی نوکری اسے روزی نہیں دیتی، انسان کا پیشہ، انسان کی تعلیم اسے روزی نہیں دیتی. ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے پیشہ اختیار کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ پیسے دے دے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے. آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں سامان کچھ رکھا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ رکھا ہوا. کہا کہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صرف ایک پیالہ ہے اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے کمبل ہے. آپ نے فرمایا وہ دونوں لے کے آ جاؤ. چنانچہ وہ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اس کو میں 1 درہم میں خریدوں گا. آپ نے فرمایا نہیں. کہا کہ کوئی ہے جو اس سے زیادہ قیمت لگائے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خریدوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس سے 2 درہم لیے، اور 2 درہم لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو 1 درہم سے گھر کی کھانے کا انتظام کرو اور دوسرے درہم سے تم کلہاڑی لے کے آؤ. چنانچہ انہوں نے 1 درہم سے کھانے کا انتظام کیا، دوسرے درہم سے کلہاڑی لی، اور کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. آپ نے خود ایک ڈنڈا توڑا
اور اس میں دستہ فٹ کیا، فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹیے اور جا کے بازار میں بیچیے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں گیس کے سلنڈر بیچے جاتے ہیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر لکڑی بیچی جاتی ہے، تو اس زمانے میں بھی لکڑی کے تاجر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لکڑی کاٹ کے یہاں پر مدینے میں بیچنا شروع کی۔ جب بیچتے رہے تو 10 دن کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جو تدبیر بتائی وہ بہت اچھی تھی، چنانچہ آج جو ہے آج میرے پاس 17 درہم جمع ہو چکے ہیں۔ 17 درہم جمع، 1 درہم اتنا ہوتا جتنی ایک درہم کی ایک بکری آ جاتی تھی، تو 1 درہم کی ایک بکری ہوتی تھی، تو آپ سمجھ لیں کہ 17 درہم کتنی بڑی قیمت ہوگی، یعنی کہ ہمارے آج کے زمانے میں 1.5 لاکھ سے اوپر۔ تو یا رسول اللہ میں نے آج 17 درہم جمع کر چکا ہوں، اور بقیہ جو کھانا پینا ہے وہ میرے گھر کا اچھا چل رہا ہے، لیکن 17 درہم میں جمع کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں کمانے کا حکم دیا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ جو منع کیا ہے وہ اس چیز سے منع کیا کہ کمائی کے دوران کوئی ایسا ذریعہ استعمال نہ کرو کہ جو کہ ناجائز ہو۔ کمائی کے دوران کوئی ایسا ذریعہ استعمال نہ کرو کہ جس سے تمہاری آمدن حرام ہو جائے۔ تو اس کو یقین دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا زوردار کلمہ پڑھا کہ انی انا الرزاق، میں ہی ہوں جو کہ روزی دیتا ہوں، اور ذو القوہ، کیسا روزی دیتا ہوں کہ میرے پاس قوت بھی ہے تم تک روزی پہنچانے کی، اور ایسا نہیں کہ میں پھتو فقیر ہوں بلکہ میرے پاس بہت کچھ ہے تمہیں دینے کے لیے، المتین، کہ میں بڑی وافر مقدار میں دولت مندی رکھتا ہوں، میں تمہیں دوں گا اور ضرور دوں گا، لیکن رزاق میں ہوں۔ ہاں تم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے میں ہم دونوں راستے دیکھتے ہیں۔ ایک دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ ہم اسباب کے کتنے مکلف ہیں، تو فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھا لیجئے۔ انہوں نے ایک پاؤں اٹھایا، اب فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھا لیجئے، کہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا کہ گر جاؤں گا۔ فرمایا ہم اتنے مکلف ہیں، لہٰذا جتنے ہمارے پاس اسباب میسر ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے، اس سے حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جہاں سے روزی حلال کی وجہ حرام کی طرف منتقل ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔